نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد صحیح البخاری کتاب العلم۔ صحیح البخاری کی تیسری کتاب کتاب العلم ہے۔ اس سے پہلے ہم دو کتابیں کتاب بدء الوحی اور کتاب الایمان وہ اللہ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ اب تیسری کتاب کتاب العلم کا آغاز ہوتا ہے۔ علم یہ روشنی ہے اور جہالت یہ اندھیرا ہے۔ جس طرح روشنی ہو تو ہم چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں، راستہ متعین کر لیتے ہیں، راستے کی صحیح سمت متعین کر کے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اگر اندھیرا ہو تو راستہ صحیح معلوم نہیں کر سکتے۔ عین ممکن ہے کہ ہم متضاد راستے میں چلنا شروع کر دیں۔ اگر مطلوب راستے پر بھی چلیں تو اندھیرا ہونے کی وجہ سے کسی کھڈے میں کسی پتھر کے ساتھ کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا کر اپنے آپ کو نقصان کے اندر مبتلا کر سکتے ہیں۔ روشنی ہو تو راستہ کتنا بھی تنگ ہے، کتنا بھی اس کے اندر اونچ نیچ ہے، تو ہم بچ بچا کر اپنے آپ کو بچا کر گزر سکتے ہیں۔ اسی طرح علم ہے۔ اگر علم ہے تو انسان اپنے زندگی کی منظر کو بڑے صحیح راستے پر متعین کر کے چل سکتا ہے۔ علم کے بغیر نہ دینی کام ہو سکتے ہیں نہ دنیاوی کام۔ علم دینی اعتبار سے ہو، دینی علوم کا ہو یا دنیاوی، علم علم ہی ہے، اس کی ایک فضیلت مرتبہ اور مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا جو فرشتوں کے اندر شان مرتبہ اور مقام پیدا کرنے کا سبب بنا وہ علم ہی تھا۔ فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کا جو مقابلہ کروایا گیا وہ علم کے اندر، جب علم کے اندر ان کی فوقیت ثابت ہوگی تو فرشتے جو ہے وہ سجدے کا حکم دیا۔ اب اندازہ کریں کہ علم کتنی عظیم شان اور کتنے مرتبے مقام والی چیز ہے۔ علم ایک غلیظ ترین جانور کتا، اس کو بھی سکھلا دیں، چند الفاظ سکھلا دیں تو سکھلائے ہوئے کتے کا شکار جو ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ حالانکہ کتا ایک نجس اور پلید جانور ہے، اتنا نجس اور پلید ہے کہ برتن میں منہ ڈال جائے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ 7 مرتبہ پانی سے دھونا اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو مانجنا، تب جا کر وہ پاک ہوگا۔ لیکن اتنا غلیظ اور پلید جانور اگر اس کو بھی چند الفاظ آپ سکھلا دیں، چند الفاظ یہی کہ آپ کے کہنے پر شکار کی طرف دوڑے، شکار کو پکڑ کر آپ انتظار میں بیٹھے، اتنے چند الفاظ تھوڑا سا اس کو سکھلا دیں تو تکبیر پڑھ کر کتے کو چھوڑا ہے، اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ اس کے پنجے کے اندر شکار مار بھی جائے تو تب بھی آپ کے لیے حلال ہے، بشرط یہ کہ تکبیر پڑھ کر چھوڑا ہو اور کتا سکھلایا ہو۔ اگر سکھلایا ہوا نہیں تو اگرچہ تکبیر پڑھ کر بھی آپ اس کو چھوڑیں اور آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ شکار جانور مر جائے تو حلال نہیں ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ چند الفاظ ایک اس طرح کے پلید ترین جانوروں کو سکھلا دیے جائیں تو اس کا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان یہ علم سیکھے گا تو اس کی شان مرتبہ اور مقام کس قدر بڑھ جائے گا۔ اس لیے پہلے 2 اہم اور بنیادی کتابوں کے بعد تیسری کتاب امام بخاری رحمہ اللہ وہ کتاب العلم کی قائم کر کے کرتے ہیں کہ ایمان کے اندر بھی علم اور عمل دونوں چیزوں کو شامل کیا گیا تھا، اس لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا تذکرہ کیا ہے۔ چونکہ ایمان سب سے اعلیٰ اور افضل چیز ہے اور علم و عمل جو ہے یہ اس کی اساس اور بنیاد، علم و عمل کی جو ایمان ہے یہ اساس اور بنیاد ہے۔ اس لیے پہلے بنیادی چیز ایمان کو بیان کیا، ایمان کے بعد اب عمل، اور اس عمل کی روشنی کے اندر اس کے بعد علم بیان کیا، اور علم کی روشنی کے اندر اگر انسان کے اعمال ہوں گے
امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر بہت سارے ابواب مختلف انداز میں بیان کر کے علم کے بہت سارے پہلوؤں کو انہوں نے اجاگر فرمایا ہے۔ مثلا علم کی اہمیت اور حیثیت یہ انہوں نے آگے ابواب کے اندر بیان کی ہے۔ اسی طرح علم حدیث کے آداب، علم کی حدود و شرائط، آداب تحمل حدیث، حدیث کو لینے کے آداب کیا ہیں، اسی طرح حدیث کو ادا کرنے کے جو سیغے اور الفاظ ہیں وہ بھی بیان کیے۔ علم کے لیے سفر طے کرنا، کتابت حدیث کو لکھنا، اس بات کے لیے بھی باب قائم کیے اور حدیث لائے۔ اسی طرح آداب طالب و شیخ، علم حاصل کرنے اور جس سے علم حاصل کیا جائے ان کے آداب، اس طرح فتویٰ اور اس کی شرائط و آداب، ان تمام چیزوں کو امام بخاری نے بڑے اچھے انداز میں ان کو بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں کتاب العلم کے اندر 102 مرفوع روایات امام بخاری لائے ہیں اور 18 مطابعات بھی بیان کیے ہیں۔ تو ان 102 روایات میں سے 80 کے قریب موصول ہیں اور باقی جو وہ تکرار یعنی 80 کے قریب متصل روایات ہیں، اور اسی طرح اس کے اندر کچھ تکرار والی روایات، ان کے تعداد 16 کے قریب ہے۔ سب سے پہلا باب جو امام بخاری نے قائم کیا وہ ہے باب فضل العلم، علم کی فضیلت کے بارے میں۔ العلم سے مراد علم دین مراد ہے، اس لیے کہ اس پر الف لام ہے اور الف لام سے مراد خاص دین کا علم، اس کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وقول عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو بھی جن کو علم دیا گیا، درجات کے اندر اللہ بلند کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو ان کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ المجادلہ کی یہ آیت نمبر 11 امام بخاری نے فضیلت علم کے لیے یہ ترجمۃ الباب میں اس کو درج کیا ہے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کی مرفوع روایت درج نہیں کی، حالانکہ علم کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جو امام بخاری کی شرط کے موافق اور مطابق ہیں۔ امام صاحب کی شرط کے مطابق کئی روایات پائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی روایت کو درج نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آیات پر اکتفا کرنا یہ زیادہ بہتر اور آسان تھا۔ جب 2 آیتیں قرآن کی بیان کر دی ہیں علم کی فضیلت کے بارے میں، تو امام بخاری نے آیات پر اکتفا کرنا یہ زیادہ بہتر سمجھا۔ صحیح بخاری کے اندر تقریباً 100 سے زائد ایسے امام بخاری نے ترجمۃ الابواب قائم کیے ہیں جن کے اندر کوئی مرفوع روایت بطور دلیل کے پیش نہیں کی۔ تقریباً 100 کے قریب ابواب ایسے ہیں۔ ان کی وہ 3 قسمیں ہیں جن ابواب کے عنوان کے لیے ترجمۃ الباب کے لیے امام صاحب کوئی متصل روایت نہیں لائے۔ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تقریباً 82 کے قریب ایسے ابواب ہیں جن کے تحت کوئی آیت لائے ہیں یا کہ معلق روایت لائی ہے یا کوئی اثر لائے ہیں۔ قرآن کی آیت، معلق روایت یا صحابہ تابعین کو کوئی اثر، اس کے اندر کوئی مرفوع روایت نہیں لائے۔ اور اسی طرح 14 کے قریب ایسے ابواب ہیں جن کے اندر آیات کو ہی ترجمۃ الباب بنایا ہے اور کوئی روایت یا اثر بھی ذکر نہیں کیا۔ جس طرح کہ ان میں سے یہ باب بھی ہے کہ صرف قرآن مجید کی آیات کو ہی ترجمۃ الباب بنایا ہے، کوئی نہ کہ معلق روایت نہ کہ صحابی تابعی کا اثر بھی ذکر نہیں کیا۔ اور تقریباً 10 کے قریب ایسے ابواب بھی ہیں کہ کوئی آیت معلق روایت یا اثر بھی ذکر نہیں کیا، اس کے اندر کوئی آیت بھی نہیں ہے، صرف باب ہی قائم کر دیا، آگے عنوان قائم نہیں کیا۔ تو بہرحال
قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان کو درجات کے اندر بڑی بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس سلسلہ میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 817 اگر وہ سامنے رکھی جائے تو اس کی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مکہ کی طرف سفر کیا تو مکہ کے قریب جب عصفان وادی میں پہنچے تو وہاں جو مکے کا گورنر تھا نافع بن عبد الحارث وہ ان کو وہاں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ یہاں ہیں اور پیچھے اپنا جانشین مکہ کے اندر کس کو بنا کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ استخلفت ابن ابزہ، امیر المومنین میں ابن ابزہ کو مکے کا نگران اور جانشین اپنا بنا کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا ایک غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تعجب سے پوچھا کہ تو قریشی اور سردار لوگ جو بڑے ناز و نخرے والے ان پر ایک غلام کو نگران بنا کر آ گیا ہے، ایک غلام کو ان کا سردار بنا کر آیا ہے؟ تو اس وقت جو حضرت نافع بن عبد الحارث خزاعی نے جو جواب دیا تھا وہ یہ تھا، فرمانے لگے کہ انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض، جناب اس کے اندر دو خوبیاں ہیں، اس غلام کے اندر دو خوبیاں ہیں، ایک تو اللہ کی کتاب کا بہترین قاری ہے، دوسرا علم فرائض وراثت کے احکام کو ماہر ہے، دو فنون کا جو ماہر ہے، قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے میں اور دوسرا وراثت کے احکام اور مسائل میں۔ ان دو خوبیوں کی وجہ سے مکہ والوں کا نگران اور ذمہ دار میں ان کو بنا کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما ان نبیکم قد قال، واقعی تمہارے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو بڑی بلندیاں عطا فرماتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کچھ لوگ جو ہے اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کس قدر ایک غلام جس نے علم حاصل کیا ہے تو اس کو مکہ والوں کا سردار بنا دیا۔ سورہ انعام کے آیت نمبر 83 میں بھی واقع اللہ نے اسی کی طرح اشارہ کیا کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ علم بنتا ہے۔ دوسری آیت جو امام بخاری باب میں لائے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان رب زدنی علما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جس دعا کی تلقین کی گئی ہے وہ رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کے اندر اور اضافہ فرما دیجیے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ صاحب علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس کے باوجود آپ کو ترغیب اور ترغیب یہی کی کہ آپ نے جو سوال کرنا ہے وہ علم کے اضافے میں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو آخری دم تک اس کی سرابی نہیں ہوتی۔ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بھی بہت ساری حاجات تھیں، آپ کی نورینہ اولاد نہیں تھی، اولاد جو تھی چھوٹی عمر میں فوت ہوگی، ہر انسان کی تمنا چاہت ہوتی ہے کہ میری نورینہ اولاد ہو۔ اسی طرح مالی طور پر بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے حالات ہمیشہ تنگ ہی رہے ہیں، تو نہ آپ نے مال کی، کسی دولت کی، کھانے پینے کی، رہائش کی اور نورینہ اولاد کی، ان چیزوں کی دعا نہیں ہے۔ دعا کی چیز کی ہے رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم کا اندر اضافہ فرما۔ اب پیغمبر کے کا انداز اور امت کا انداز دیکھ لیجیے، ہماری ہمیشہ خود دعا کریں یا کسی سے کروائیں تو ہماری دعا یہی ہوتی ہے کاروبار میں برکت، میری اولاد ہو، یہ بڑے عہدے پر پہنچے، فلاں امتحان کلیئر کر لے، یا اسی طرح کے اپنی ذات یا اپنی اہل و عیال ان کے تک ہماری نظریں رہتی ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھائیں گے تو بھی اسی کی گردی ہماری گھومیں گے۔
شاید ہی ہو جو تنہائیوں کا اندر یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے علم، قرآن کا فہم، نبی کے فرامین کا فہم مجھے عطا کر۔ یہ ہماری سوچ اور فکریں بدل چکی ہیں۔ اور باقی علم جو ہے، علم کے ساتھ جو شان اور مقام ہے، انسان کا اندر کتنے بھی عیوب ہیں، اس کی رنگ ڈھنگ قد کاٹ میں اور اس کے اندر کتنے بھی عیوب ہوں، تو علم والا جو خوبی اور تمام عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے کہ اگر اللہ نے ہمارا قد چھوٹا بنا دیا تو وہ بڑا نہیں ہوگا، وہ چھوٹا ہی رہے گا۔ اگر ہماری ناک پھدی بنا دی ہے تو وہ اگلی نہیں ہوگی، اسی طرح ہے۔ چہرہ لبوترا بنا دیا ہے، لبوترا رہے گا، گول نہیں ہے۔ گول بنا دی تو لبوترا نہیں ہوگا۔ آنکھ چھوٹی بنا دی، موٹی نہیں ہو سکتی۔ جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کر دی ہے، جس طرح کی شکل و صورت دے دی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ان کے اندر باقی کوئی عیب ہو، چہرے کے اندر آنکھیں کوئی حسین نہیں ہے، ہونٹ حسین نہیں ہے، دانتوں کا انداز نہیں ہے، قد کاٹ رنگ ڈھنگ نہیں ہے، ان تمام عیوب پر پردہ ڈال دے گا علم۔ تو باقی چیزیں تو ہمارے اختیار میں نہیں، وہ تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو جو تبدیل نہیں کر سکتے، ہمیں 24 گھنٹے سوچ اور فکر نہیں کی رہتی ہے میرا قد ایسا ہو جائے، میرا رنگ ایسا ہو جائے، میرے ناک ایسے ہو جائے، میری آنکھ ایسے ہو جائے، میرا ان چیزوں کی ہمیں سوچ اور فکر ہے۔ حالانکہ علم کے ذریعے ہم ان تمام عیوب پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ حضرت امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ عظیم محدث ہیں، شکل و صورت ان کی زیادہ کی حسین نہ تھی، ہونٹ اور رنگ سیاہ تھا، آزاد شدہ غلام تھے، اور ہونٹ موٹے تھے، ناک پھدا تھا، اور دانت ٹیڑھے تھے اور باہر کو نکلے ہوئے تھے، آنکھیں چندیائی ہوئی تھی، الغرض اور قد بھی چھوٹا تھا۔ الغرض شکل و صورت کے اعتبار سے ان کا کوئی عضو بھی ایسا نہیں تھا جن کو حسین کہا جائے، لیکن جب وہ مجلس میں بیٹھتے، جب گفتگو فرماتے، تو بڑے بڑے وقت کے بادشاہ اور وزراء اور بڑے بڑے حسین ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے اور وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے، اور ان کو زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوتے۔ دیکھیے علم کی وجہ سے اب نہ ان کے موٹے ہونٹوں کو دیکھتا، نہ ان کے ٹیڑھے دانتوں کو دیکھتا، نہ ان کے پھدی ناک کو دیکھتا، نہ ان کے رنگ کو دیکھتا۔ ان کے حسن اور تمام چیزوں کے اندر جو حسن پیدا ہو چکا وہ علم کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف کے اندر ایک نہیں بے شمار ایسے ہیں جن کی شکل و صورت اتنی حسین نہ تھی، لیکن علم نے ان کے تمام عیوب پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اسی طرح جاحظ جو عظیم ادیب ہیں، عربی کے بہت بڑے ادیب ہیں، وہ کوئی خوبصورت نہیں تھے، لیکن جب مجلس کے اندر بات کرتے تو بڑے بڑے حسین اور بڑے بڑی دولتوں والے ان کے پاؤں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ اسی طرح ابن باز رحمہ اللہ آنکھوں سے نبینے تھے، آنکھوں سے نبینے ہیں، جسم بھی بھاری ہے، لیکن وقت کا حکمران ان کی جوتے اٹھانے میں اور ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے میں اپنا شرم محسوس کرتا۔ اور جنہوں نے خود دیکھا مجھے انہوں نے بتلایا کہ ابن باز رحمہ اللہ جب گاڑی سے اترتے یا بیٹھتے تو وقت کا حکمران دوڑ کر ان کا دروازہ کھولتا اور بند کرنے میں اپنی سعادت سمجھتا۔ اسی طرح سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نبینے تھے، لیکن اس ایک نبی نے پورے کے پورے پنجاب کو بینا کر دیا۔ ہر ایک اپنا سلسلہ ان کے طرف ملانے کا شرف محسوس کرتا ہے۔ اس لیے علم جو ہے، خصوصاً علم دین، یہ انسان کے بہت سے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ رب زدنی علما۔ اصل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے یہ امت کو درسنا، آپ کو تو پہلے علم بھی بہت تھا اور آپ کی پہلے بھی دعائیں بھی تھیں، لیکن یہ امت کو سبق تھا کہ اگر تم کوئی قابل رشک چیز، قابل فضل چیز مانگنا چاہتے تو علم ہے، علم کا سوال کیے کرو۔
باب نمبر دو باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ فاتم الحدیث، باب ہے جس سے کسی علمی بات کا سوال کیا گیا اور وہ حدیث بیان کرنے کا مشغول ہو، فاتم الحدیث تو وہ پہلے اپنے حدیث کو پورا کرے، ثم اجاب السائل پھر سائل کو جواب دے۔ ایک آدمی علمی مجلس میں ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہا ہے، تو کوئی سائل آ کر سوال کرتا ہے تو پہلے حق جو بیٹھے ہوئے جن کو گفتگو سنائی جا رہی ہے، علمی بات سنائی جا رہی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، پہلے ان کو بات مکمل کی جائے، اس کے بعد سائل کا جواب دیا جائے۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح وحدثني ابراہیم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی۔ یہ تحویل کی تو مطلب یہ سند دوبارہ تبدیل کی ہے۔ محمد بن سنان یہ امام بخاری کے شیخ استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال حدثنا فلیح، ہمیں یہ روایت فلیح نے بیان کی ہے۔ دوسری سند جو امام بخاری کے دوسرے شیخ وہ ابراہیم بن منذر، وہ کہتے ہیں کہ وہ حدثني ابراہیم بن منذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی۔ گویا کہ پہلی سند کے اندر امام بخاری اور فلیح شیخ کے درمیان سے محمد بن سنان کا واسطہ ہے، جبکہ دوسری سند کے اندر امام بخاری کے درمیان اور فلیح کے درمیان ابراہیم بن منذر اور محمد بن فلیح دو کا واسطہ ہے۔ حدثنا ابی سے مراد فلیح ہے، گویا کہ پہلی سند وہ عالی ہے، دوسری نازل ہے۔ تو جس سند کے اندر واسطے کم ہو وہ شان مرتبے مقام میں زیادہ ہوتی ہے، اس کو عالی کہا جاتا ہے۔ جس کے اندر واسطے زیادہ ہو جائیں، جس میں واسطے کم ہو وہ عالی، جس میں واسطے زیادہ ہوں وہ نازل ہوتی ہے۔ قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک مجلس میں تھے، یحدث القوم، آپ قوم کو لوگوں کو بیان کر رہے تھے، لوگوں کو باز کر رہے تھے۔ جاءہ اعرابی، تو ایک عربی آپ کی طرف آیا۔ عربی گمبارہ یعنی دیہاتی، اس کا ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو دیہاتی ہیں یہ تمام کے تمام یہ شہری لوگ ہیں۔ عربی ہوتے ہیں یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، جن کا کہ مستقل ٹھکانہ کوئی مکان وغیرہ یہ زمین وغیرہ نہیں ہوتی، خانہ بدوش لوگ۔ چونکہ جس طرح کے عربی ہوتے ہیں، گمبارے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی تعلیم تہذیب زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی معاشرتی ایک مہذب معاشرے کے اندر نہیں گزرے ہوتے، اس لیے اس نے آتی سوال اپنا کر دیا۔ جا عربی، ایک عربی آیا، فقال متی الساعۃ، اس نے سوال کیا کہ قیامت کب ہے، قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، تو جاری رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث کو بیان کرنے میں، آپ اپنے حدیث کو اسی طرح بیان کرنے میں جاری رہے، اس کا جواب نہ دیا۔ وقال بعض القوم، بعض لوگوں نے دل ہی دل میں کہا کہ سامع ما قال، آپ نے سن تو لیا ہے جو اس نے کہا، لیکن فکارہ ما قال، آپ نے ناپسند کیا جو اس نے کہا، کہ آپ نے اس کی بات تو سن لی ہے لیکن اس کی بات، اس کے سوال پسند نہیں کیا، اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا۔ وقال بعض، اور بعض کہنے لگے بل لم یسمع، بلکہ آپ نے بات اس کی سنی نہیں ہے، اگر سنی ہوتی تو آپ اس کا جواب دیتے، آپ نے اس کا سوال، اس کی بات نہیں سنی۔ یہ مجلس والے لوگوں کے مختلف ذہن بن گئے۔ حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک جب آپ نے اپنی بات کو پورا کیا، قال، تو آپ نے پوچھا اینا قراہ السائل عن الساعہ، کہاں ہے وہ سائل، کہاں ہے سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں؟ قراہ یہ جملہ معترضہ ہے، اس کا معنی کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ شک محمد بن فلیح راوی کو ہے، یہ قراہ کا لفظ محمد بن فلیح کہہ رہی ہے، اصل میں بات ایسے ہوگی کہ قال این سائل عن الساعہ، آپ نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کون ہے؟
کالا ہا انا یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں رہا یہ اے اللہ کا رسول، اے اللہ کا رسول وہ میں تھا۔ کالا پیدا زیت الامانت، آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی فانتظر الساعہ، پھر آپ قیامت کا انتظار کریں۔ جب امانتیں ضائع ہو جائے گی قیامت کا بھی آپ انتظار کریں۔ قیامت کی تعیین کون سا سال ہے، کون سا مہینہ ہے، مہینے کے کون سا وہ متعین دن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ البتہ میں علامت آپ کو ایک بڑی علامت بتلاتا ہوں، جب امانتیں ضائع ہونی شروع ہو جائیں گی پھر آپ انتظار کریں گے قیامت قریب ہے۔ کئی کالا کیف اضاعتھا، سائل نے سوال کیا کہ امانتوں کو ضائع کرنا کیسے ہے، کیسے ضائع ہوگی، امانتوں کے ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، آپ نے فرمایا کہ جب سپرد کیا جائے گا معاملہ غیر اہل کی طرف، جو کسی کام کی اہلیت نہیں رکھتے، جب ان کو کام سپرد کیا جائے گا، ان کو عہدہ دیا جائے گا، فانتظر الساعہ، پھر آپ قیامت کا انتظار کریں، یعنی موت انتظار اس وقت، یہ قیامت اس وقت قریب آ لگی ہوگی۔ کتنی ایک اہم آپ نے بہت بڑی علامت بیان کی کہ جب امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ امانتوں سے مراد روپے پیسے کی صرف امانت نہیں ہے، بلکہ عہدہ جو قوم کا رہنما ہوتا ہے یہ بھی ایک امین آدمی ہونا چاہیے۔ لوگوں کو انتخاب ایسے آدمی کا کرنا چاہیے جو صحیح صلاحیتیں رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب معاملہ ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے، جب نااہل لوگ آ جائیں گے، قیادت و سیادت قوم کی باغ ڈور جو ہے وہ جاہل اور ایسے ردی قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، تو سمجھو کہ اب عوام جو تباہی کے گڑھے پر پہنچ چکی ہے، تباہی کے کنارے پر پہنچ چکی ہے، اب وہ جب تباہی آئے گی تو اب قیامت کی علامات شروع ہو چکی ہے۔ یہ علامت یہ آج ہم کھلی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں تو تھا ہی، یہ تو پہلے دن سے آ رہا ہے کہ جو قیادت اور سیادت جو ہے وہ ایک اقتدار اور نوازشیں جو ہے اس کے اندر قرابت داری اور تعلق داری کی بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اپنے نعرہ لگانے والے انہی کو نوازا جاتا ہے۔ تو لیکن افسوس تو یہ ہے کہ دنیا داروں کو چھوڑ کر آج دینداروں کا حال بھی یہی ہو چکا ہے۔ آج مساجد اور مدارس کا حال آپ دیکھ لیں، وہ مسجد کا متولی کون بنے گا اس کا بیٹا ہے، خواہ اس کے اندر دین، اس کو نادرہ قرآن نہیں آتا۔ یہ ایک نہیں 20 مثالیں ایسی ہیں، مسجد کا اور مدرسے کا متولی، اس کا ناظم، اس کا مدیر کون بنتا ہے؟ باپ کے بعد اس کا بیٹا یا اس کا بھائی، اگرچہ اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، جس کے سے نظام تو بہت برباد ہے۔ تو ایک ہمارا ساتھی شاگرد ہے، وہ ایک جگہ جمعے کی ٹرائی دینے کے لیے گیا، جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے بعد انتظامیہ کے 4-5 آدمی آ کر بیٹھ گئے جنہوں نے اس کا انٹرویو کرنا تھا۔ کہ بات چیت کرنے لگے، پہلے انہوں نے پوچھا بھی ہاں بھی آپ میں سے کون کون ہیں جنہوں نے میری انٹرویو وغیرہ کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا جی فلاں صاحب، اس کا نام بتایا، یہ مسجد کا خزانچی ہے، یہ نائب خزانچی ہے، یہ ناظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ماشاء اللہ۔ انہوں نے بتایا کہ آپ میں سے درس نظامی کس نے پڑھا ہے؟ کہ ہم میں سے کسی نے بھی پڑھا۔ انہوں نے کہا قرآن کا ترجمہ کس کو آتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں آتا۔ نادرہ قرآن اچھی طرح تلفظ سے کون پڑھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ کسی ٹیچر کا انٹرویو لیتا ہے کہ جو ماہر قسم کے اہل علم ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے شعبے کے اندر جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ انٹرویو لیتے ہیں، اور اسی طرح جس شعبے کے اندر بھی کسی کو بھرتی کرنا ہے، داخل کرنا ہے، جو اس فن کے اس کے اندر ماہر ہوتے ہیں وہ انٹرویو کرتے ہیں۔ تو تم ایک عالم دین کا اور خطیب کا انٹرویو کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہو کہ جن کو نادرہ قرآن بھی ٹھیک نہیں آتا۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہماری مساجد کے، ہمارے مدارس کے، ہماری دینی تنظیموں کے وہ سردار اور سربراہ بنے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، حقیقت ناظرہ قرآن نہیں آتا۔
ترجمہ تو دور کی بات، احادیث تو دور کی بات، جس کا نتیجہ یہ ہے ویرانی ہی ویرانی ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا اس وقت قیامت کا انتظار کریں، اور امانتوں کو ضائع کرنے کی ایک بڑی علامت کہ جو جن کا اہلیت نہیں ہے، کہ غیر اہل لوگوں کو کوئی معاملہ کام سپرد کر دینا۔